ایک بادشاہ نہایت شریف اور نیک دل انسان تھا۔ اس کی 3 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنے حسن کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھیں، لیکن وہ تینوں کی تینوں گھمنڈی بہت تھیں۔ وہ محل کے اندر نوکروں کے ساتھ کافی بد اخلاقی سے پیش آیا کرتیں۔ نوکر جا کر سیدھا بادشاہ کو ان کی شکایت کرتے۔ بادشاہ ان کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ نوکروں کے ساتھ تمیز سے پیش آیا کرو، لیکن ان کو بادشاہ کی بات سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا اور یہ باتوں کو سن کر انسنی کر دیا کرتی تھی۔ بادشاہ ان سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا تھا تو اس نے ان تینوں کو بلا کر کہا کہ میں آپ تینوں کی شادی کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی آپ کی ماں اور باپ دونوں بن کر بات کر لوں۔ تو یہ تینوں شہزادیاں کہنے لگی کہ ابو جان، ہم نے ابھی شادی بالکل نہیں کرنی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، باقی آپ کی مرضی۔ اب یہ بات کافی ملکوں کے شہزادوں تک جا پہنچی کہ بادشاہ اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کرنے والا ہے اور وہ اچھے شہزادوں کی تلاش میں ہے جو بادشاہ کی بیٹیوں کو خوش رکھ سکیں۔ تو سب شہزادوں نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجنا شروع کر دیے۔ ملک سبا کے بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی تینوں بیٹوں کی شادی ان تینوں شہزادوں سے کر دوں۔ تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو پاس بلا کر کہا، میرا دوست اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر رہا ہے، آپ وہاں جا کر شہزادوں کو پسند کرو۔ ویسے بھی وہ تینوں شہزادیاں حسن میں اپنا آپ ہیں اور آپ کو بھی وہ پسند آئیں گی، پر وہ تینوں شرارتی ہیں۔ میری دلی خواہش ہے آپ تینوں بھائی انہی شہزادوں سے شادی کرو اور ہماری دوستی شہزادوں کے والد سے اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو شہزادوں نے حامی بھر لی اور وہ اپنے محل سے روانہ ہو کر 2 سے 3 دن بعد سیدھا شہزادوں کے ملک آ پہنچے۔ بادشاہ نے ان کا کافی شاندار طریقے سے استقبال کیا اور ان کے لیے ایک شاندار محفل منعقد کی۔ بادشاہ ان تینوں شہزادوں سے کافی خوش تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں انہی شہزادوں سے شادی کر لیں، کیونکہ شہزادوں کے لیے ان سے اچھا رشتہ اور نہیں ملنا۔ بادشاہ نے جا کر اپنی تینوں بیٹیوں کو کہا کہ آپ کے رشتے کے لیے 3 شہزادے آئے ہوئے ہیں اور وہ تینوں بھائی ہیں، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ تینوں ان سے شادی کر لیں اور آپ ان تینوں کے ساتھ رہ کر خوشی خوشی زندگی بسر کر سکیں گی۔ شہزادیوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی اپنا ارادہ بتا دیا تھا کہ ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ پھر بادشاہ کہنے لگا، میں بھی آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، آپ کو اب شادی کرنی ہوگی اور میری خواہش ہے کہ آپ ان تینوں شہزادوں سے شادی کریں۔ یہ بہت ہی اچھے اور نیک دل انسان ہیں اور آج شام کو آپ نے محفل کے اندر آ کر ان تینوں سے ملاقات کرنی ہے۔ شہزادیوں کو زبردستی بادشاہ کے کہنے پر تیار کروا کے محفل کے اندر لایا گیا، تو جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے وہ شہزادوں کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ شہزادے بھی پہلی نظر میں دیکھتے ہی دل دے بیٹھے۔ شہزادیوں نے بادشاہ کے کہنے پر شہزادوں سے ملاقات کی۔ کچھ دیر بعد محفل ختم ہو گئی تو شہزادیاں اپنے کمرے میں واپس آ گئیں۔ تینوں شہزادیوں نے اب پلان بنایا کہ ہمیں اس محل سے بھاگنا ہے تاکہ ہماری شادی نہ ہو سکے۔ اب رات کافی ہو چکی تھی، پھر ان تینوں نے وہاں سے بھاگنا بہتر سمجھا۔ اب یہ محل سے دور آ چکی تھیں۔ ان میں سے بڑی شہزادی کہنے لگی کہ کم سے کم شادی سے تو جان چھوٹ گئی، اب یہ جنگل میں بے یارو مددگار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جلدی جلدی میں ساتھ کھانے پینے کا سامان ہی نہیں لیا۔ وہاں سے ایک جادوگرنی کا گزر ہوا تو اس نے ان تینوں شہزادیوں سے وجہ پوچھی کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس ملک کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا باپ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ہم محل سے بھاگ آئی ہیں۔ اب جادوگرنی نے سوچا کہ کیوں نہ شہزادیوں کو قید کر کے میں بادشاہ سے ان کی رہائی کے بدلے میں بادشاہت مانگ لوں اور خود اس ملک پر راج کروں۔ جادوگرنی شہزادوں سے کہنے لگی، آپ دور سے آئے ہوئے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ جادوگرنی شہزادیوں کو لے کر ایک غار کے اندر آ گئی اور آ کر شہزادیوں کو پنجرے کے اندر قید کر دیا۔ شہزادیاں چلانے لگی اور کہنے لگی، ہمیں قید کیوں کیا؟ تو پھر وہ کہنے لگی کہ میں ایک جادوگرنی ہوں اور میں تمہاری رہائی کے بدلے میں تمہارے باپ کو ملک سے در بدر کر کے خود اس ملک پر بادشاہی کروں گی۔ شہزادیاں کافی ڈر گئیں اور سوچنے لگی کہ بہتر تھا کہ ہم وہاں سے نہ بھاگتے اور اپنے ابو کے کہنے پر ان شہزادوں سے شادی کر لیتے، لیکن اب معاملہ کافی بگڑ چکا تھا۔ ادھر بادشاہ کے ملازمہ نے آ کر
بادشاہ کو بتایا کہ شہزادے اپنے کمرے سے غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں۔ بادشاہ نے پورے محل کو چھان مارا پر شہزادیاں نہیں ملیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے کہ شہزادیوں کو ڈھونڈ کر لاؤ، پر وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ شہزادیاں شادی نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ اب پورے محل کے اندر یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ شہزادیاں محل سے بھاگ گئی ہیں۔ یہ خبر تینوں شہزادوں کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ وہ سیدھے بادشاہ کے پاس چلے آئے اور بادشاہ سے کہا کہ کیا یہ بات سچ ہے، شہزادیاں محل سے بھاگ گئیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، وہ ابھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، اس لیے وہ بھاگ گئیں۔ تو شہزادوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم شہزادیوں کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، امید کافی ہے ہم شہزادیوں کو خیر و عافیت واپس لے کر آئیں گے، ہمارا یہ آپ سے وعدہ رہا۔ بادشاہ نے شہزادوں سے کہا سپاہی ساتھ لیتے جائیں، پر شہزادوں نے کہا آپ سپاہیوں کو دوسری طرف شہزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیں، ہم 3 کافی ہیں۔ پھر شہزادے وہاں سے روانہ ہو گئے اور جنگل کی طرف نکل پڑے۔ شہزادے کافی ٹائم تک شہزادیوں کو ڈھونڈتے رہے، پورا جنگل چھان مارا پر شہزادیاں نہیں ملیں۔ آخر کار یہ تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو وہاں سے گزر ایک بزرگ کا ہوا۔ تو بزرگ نے شہزادوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو شہزادوں نے سارا واقعہ سنایا، پر ہمیں شہزادیاں نہیں مل پا رہیں۔ پھر بزرگ کہنے لگا کہ اس جنگل میں ایک خوفناک جادوگرنی رہتی ہے، وہ اکثر مسافروں کو اپنا شکار بناتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے شہزادیوں کو اٹھا لیا ہو۔ میں آپ کو جادوگرنی کے گھر کا راستہ بتاتا ہوں، وہ یہاں سے دور ایک غار میں رہتی ہے، یہ راستہ سیدھا اس کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچ جاؤ تو وہاں پر آپ نے بڑی ہوشیاری سے جادوگرنی کی آنکھوں میں یہ مٹی ڈال دینی ہے، وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو بزرگ نے ان کو ایک مٹی کی تھیلی دے دی۔ شہزادوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا جادوگرنی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ان کو 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے۔ آخر کار انہیں ایک غار نظر آئی جو باہر سے کافی خطرناک دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادے جیسے ہی اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سامنے ان کو شہزادیاں ایک پنجرے میں بند نظر آتی ہیں۔ شہزادیاں جیسے ہی شہزادوں کو دیکھتی ہیں تو وہ خوشی کے مارے شہزادوں سے کہنے لگتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالو، جادوگرنی ہمیں مار ڈالے گی۔ تو دوسرے نمبر والا شہزادہ بھاگ کر پنجرے کو کھولنے لگتا ہے، پر پنجرہ نہیں کھل پاتا کیونکہ وہ پنجرہ جادوئی ہوتا ہے۔ پھر شہزادہ اپنی جیب سے مٹی والی تھیلی نکال کر پنجرے کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ پنجرہ اسی وقت غائب ہو جاتا ہے اور شہزادیاں آزاد ہو جاتی ہیں۔ جب یہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے جادوگرنی ٹھہری ہوئی تھی۔ جادوگرنی کہنے لگتی ہے اب میں آپ سب کو اپنی قید میں ڈال کر بادشاہی کروں گی۔ بڑا شہزادہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ خواب ہی رہے گا۔ وہ اپنی تھیلی سے مٹی نکال کر جادوگرنی کے منہ کے اوپر پھینک دیتا ہے تو اسی وقت جادوگرنی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ شہزادے اور شہزادیاں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ جب یہ محل میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ شہزادیاں بھی شہزادوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور بادشاہ سے کہنے لگتی ہیں کہ آج شہزادے نہ ہوتے تو ہم ہمیشہ جادوگرنی کی قید میں رہتے، انہوں نے ہماری جان بچائی ہے، ہم ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے اچھا رشتہ اور ہمیں نہیں مل سکتا۔ بادشاہ اپنی بیٹوں کے فیصلے سے کافی خوش ہوا۔ شہزادوں کے اندر جو گھمنڈ تھا وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ پھر ان تینوں شہزادوں نے ان تینوں شہزادوں سے شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔